جمال گنبد خضرا کا زینہ دیکھ لینا چاہیے، گنبد خضرا کا زینہ دیکھ لینا چاہیے، اور پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار میرے دوستو، پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار میرے دوستو اپنی آنکھوں سے مدینہ دیکھ لینا چاہیے، مدینہ دیکھ لینا چاہیے۔ لہذا اسی ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں علماء کرام کے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے آپ مستفید ہوتے رہیں گے۔ لہذا اسی اہم مقصد کے تحت حامی قرآن، عالم معانی و بیان، ذو العلم والاتقان جناب حضرت اقدس مولانا مفتی حسین مفتی سعد النجیب صاحب القاسمی دعوت برکاتہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ اس شعر سے حضرت کا استقبال ہے کہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ بار رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آباد رہا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آباد رہا ہے پرائے مال کو اپنا سمجھے حرام کو بھی حلال سمجھے گناہ کرے اور کمال سمجھے دنیا میں کیا رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آباد رہا ہے۔ بڑا اچھا آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، بہت دیر تک آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ سنا ہے۔ سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ تھوڑے تیار ہیں، تھوڑے تیار نہیں ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیے، دیکھ دیجئے، اعلان کر لیجئے۔ کلا بھٹا والا کا موبائل گم ہو گیا ہے، اسی حضرات میں ملی ہو تو موبائل یہاں اسٹیج میں پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے مدرسے میں جتنے اینٹ کی ضرورت ہے سارے اینٹ جو ہے مدرسے کو انہوں نے تعاون کیا ہے اور پیسوں سے بھی مدرسے میں امداد کیا ہے۔ اس بھائی کا جس کو بھی موبائل ملا ہو موبائل یہاں اسٹیج میں برائے کرم پہنچا دیا، بھلے وہ انعام لے جائیں لیکن موبائل یہاں پہنچا دیا۔ خیر وہ عقل مند ہوگا کہ موبائل واپس کرے گا۔ خیر ذرا دھیان رکھیے گا، سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اکڑ میں پکڑ ہے، جو کھڑا ہوگا وہ بڑا ہوگا۔ سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیے، تو سب لوگ کھڑے ہو جائیے، اکڑ میں پکڑ ہے، بس کھڑے ہو جائیے اور تھوڑا سا آگے آ جائیے، بس تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ آپ لوگ جلسہ سننے والے ہیں، یقین ہے کہ آپ لوگ جلسہ سننے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ تماشائی ہوتے تو بھاگ جاتے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، بالکل بیٹھ جائیے۔
بیٹھ جائیے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، بیٹھ جائیے، ذرا دھیان رکھیے گا، سناٹے میں آپ بیٹھ جائیے تاکہ آپ کو کچھ سنایا جا سکے، آپ سن کر کے جائیے گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ تھوڑی تعداد میں، آپ کی استعداد اچھی ہوگی اس کے حساب سے آپ سنیں گے، ہمارے فائدے کا بھی آپ کے فائدے کا بھی۔ بیٹھ جائیے، پہلے سناٹے میں بیٹھ جائیے، سکون سے پہلے بیٹھ جائیے تاکہ محسوس ہو سکے کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ دھیان سے دیکھیے گا، میرا تو بیان اتنا لمبا ہوتا نہیں، بالکل آپ کی پیشانی کو پڑھ کر کے ہوتا ہے، آپ جتنا ساتھ دیں گے اتنا ہی بیان ہوگا، زیادہ لمبا ہوگا نہیں۔ ہم آپ کو بیچ میں پیاسا چھوڑ کر کے نکل جائیں گے، دعا تک آپ کے جلسے کو پہنچانا ہے، دعا پر آپ کا جلسہ قبول ہوگا، کامیاب ہوگا۔ ذرا ان بچوں کو ذرا سنبھالیے، بیٹھ جائیے، سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ غیبت سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ میرا پہلا سوال ہے۔ ٹینشن سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ توبے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ نیکی سے کیا فائدہ ہے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے۔ صدقہ سے آپ کو کیا نفع ہوگا؟ یہ میرا پانچواں سوال ہے۔ رشوت سے کیا نقصان ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تکبر سے کیا نقصان ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جھوٹ کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مکمل ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ غیبت سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کہ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے۔ ٹینشن سے کیا نقصان ہے؟ عمر گھٹ جاتی ہے۔ توبہ سے کیا فائدہ ہے؟ کہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی سے کیا فائدہ ہے؟ کہ نیکی برائی کو کھا جاتی ہے۔ صدقہ سے کیا فائدہ ہے؟ مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ رشوت سے کیا نقصان ہے؟ انصاف کو کھا جاتی ہے۔ تکبر سے کیا نقصان ہے؟ آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ سے کیا نقصان ہے؟ آدمی روزی سے محروم ہو جاتا ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، مسلمان وہ کردار تیرا، جوانی میں گو دل میں دل شاد ہے تو، مگر دین و دنیا میں برباد ہے تو، جوانی میں گو دل میں دل شاد ہے تو، مگر دین و دنیا میں برباد ہے تو، مگر دین و دنیا میں برباد ہے تو، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ پیسہ لے کر کے ووٹ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے پھر بھی بائی پاس جا رہے ہیں۔ پیسہ لے کر کے ووٹ دینے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ جھوٹ بولنے سے اللہ روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ سیدھے سیرت کا جلسہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، 3 منٹ میں نکل جائے گا۔ سنت پر انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں شادی کے بعد مشکل ہے، ابھی تو کہا بیوی آئے گی کہے گی جس بریک کو ہٹائیے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ہمارے نبی نے جبریل کو 4 مرتبہ دیکھا۔ کہاں کہاں دیکھا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جبریل کو پہلی مرتبہ غار حرا میں دیکھا، دوسری بار مقام اجیاد میں دیکھا، تیسری بار معراج میں دیکھا، چوتھی بار چچا کی فرمائش پہ دیکھا۔ ہمارے نبی کا 4 بار سینہ چاک ہوا ہے، 3 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، غار حرا میں اور معراج میں۔ ہمارے نبی کے کتنے بال سفید ہوئے؟ 63 سال کی عمر میں انتقال فرمائے۔ ایک روایت 17 بال صرف سفید ہوئے تھے، داڑھی کے اور سر کے۔ دوسری روایت 27 بال، تیسری روایت 20 بال۔ ہمارے نبی پر جس آدمی نے تلوار اٹھائی تھی اور ہماری نبی نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ بچائے گا، کوئی اور نہیں بچا سکتا، تلوار چھوٹ گئی تھی، اس آدمی کا نام غورث ابن الحارث تھا۔ صحابہ نے تلوار اٹھانے کی اجازت مانگی، مکہ میں اجازت نہیں ملی۔ کیوں؟ تاکہ تربیت ہو سکے، حرم کی حفاظت ہو سکے، اور نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، اس کا اظہار ہو سکے۔ نبی کیوں آئے اس دنیا میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ نبی دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ خدا کے بندے کو خدا کی پہچان ہو جائے۔
نبی دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ خدا کا بندہ خدا کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ نبی دنیا میں کیوں آئے؟ یہ بتانے کے لیے تمہارا خدا کس سے ناراض ہوگا، کس سے خوش ہوگا۔ نبی دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ خدا کے بندے کو دین دنیا دونوں کی بھلائی مل جائے۔ نبی نے کہا کہ دیکھو اس خیال میں مت رہنا کہ دولت آئے گی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دولت غیر کے پاس کل بھی تم سے زیادہ تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک تم سے زیادہ رہے گی۔ دولت میں اس کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہوگی تو ہم غالب آ جائیں گے، غلط ہے۔ کل بھی تعداد غیر کی زیادہ تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک ان کی تعداد زیادہ رہے گی۔ تم کیسے غالب آؤ گے جو ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے، تم اس سے غالب آ سکتے ہو۔ اللہ کے دین کو لے کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا دین ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے۔ دین کو لے کر کے اٹھو، تم غیر پر غالب آ جاؤ گے۔ محلے میں پیر صاحب آئے، نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ محلے میں پیر صاحب آئے، روزے سے کوئی مطلب نہیں۔ پوچھا کہ بھائی آپ پیر صاحب ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ پیر صاحب ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو؟ تو کہا ہم پہنچے ہوئے ہیں، بیٹھتے یہاں ہیں، مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا کہ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا تم اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو۔ کہا پیر صاحب یہ کھانا ہے، کھاؤ۔ چاول میں ترکاری چھپا دیا، کہا کہ کھاؤ۔ کہا کتنی بدتمیز عورت ہے، یہ روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آ جاتا ہے اور چاول میں ترکاری چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ جو پیر نماز نہیں پڑھتا پیر ہو کر کے، جو پیر نماز نہیں پڑھتا پیر ہو کر کے، جو پیر نماز نہیں روزہ نہیں رکھتا پیر ہو کر کے، یہ پیر ولی نہیں ہے، شیطان ہے۔ یہ جہنم تک تو پہنچا ہوا ہے، جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شیطان تک تو پہنچا ہوا ہے، خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ میلاد میں ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا، پوری زندگی سنت سے خالی ہے، صرف دعویٰ ہی دعویٰ، اوپر سے ڈھول ہے، نیچے سے پورا پول ہے۔ آیا شعر پڑھنے کے لیے، کہتا ہے محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ مل رہا، ادھر سے داد مل رہی، ادھر سے پیسہ مل رہا، ادھر سے داد مل رہی۔ ایک ہی مصرع پڑھا، دوسرا مصرع لگا نہیں رہا۔ سنتے سنتے جب لوگ تھک گئے، پک گئے، ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوا کہ شاعر صاحب شعر بھول گئے، جا کر کے میں مصرے کا جوڑا لگاؤں۔ اب جل بھن گئے، کباب میں ہڈی، کنکٹا آدمی، ماں کے پیٹ سے کان کٹا ہوا، غصہ زیادہ آیا، کہا کسیانی بلی کھمبا نوچے، میں تو مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ اس خیال سے کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر نہیں تھا، شاعر کا باپ تھا۔ وہ اسٹیج پر آیا، کہا شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، آپ جب اجازت دیں گے، غصہ نہیں کریں گے، برا نہیں مانیں گے، تب میں جوڑا لگاؤں گا۔ اب مجھے خوشی ہوگی، میں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ میرے مصرے کا جوڑا لگا رہے۔ کہا پہلے آپ اپنا مصرع پڑھیے، تب میں اپنا مصرع، میں آپ کا جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ اب اس نے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گئی جن کو، وہ باطل کے اندھیرے سے کبھی گھبرا نہیں سکتے۔ امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے نبی کے پاس
پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے. ہزاروں ابو لہب آئے, ہزاروں ابو جہل آئے, غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے. ہزاروں ابو لہب آئے, ہزاروں ابو جہل آئے, ہے جن کو ہے جن رسول اللہ سے رسول اللہ سے جن کو محبت ہے, عقیدت ہے, وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے. وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل. دوستو, اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں. تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.